کئی طرح تاکیدات سے بیان فرمایا. فی خسر نہیں فرمایا، لفی خسر، اور یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے. یعنی انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس کو خسارے میں ہے، خسارے نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ خسر میں تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے. تو معنی یہ ہوا کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہے. اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین. آخرت کا خسارہ حقیقت میں سب سے بڑا خسارہ ہے. اب اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 جز بتائے گئے. پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، اور چوتھا تواصی بالصبر. ان میں اول 2 کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات کی اصلاح سے ہے، اور آخری 2 کا تعلق تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے. انسان کے جو ذاتی اعمال ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ایسا عمل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. اس لیے جو حضرات دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، ان کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں کھل جاتا ہے اور ان کو ان کے اعمال کا ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے جو بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین، ان کو ایک پان فروش نے تبلیغ کی طرف متوجہ کیا اور وہ تبلیغ میں لگ گئے. اب آپ بتائیے کہ وہ پان فروش ایک عام آدمی تھا اور حضرت اس کے پاس پان خریدنے جاتے تھے تو ایک مناسبت ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ مولانا لوگ اس طرح نکلتے ہیں تو آپ بھی نکلیں. اللہ کی شان، اس کے کہنے پر مفتی صاحب گئے اور پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دعوت و تبلیغ کے لیے قبول کر لیا. وہ کیسا خوش نصیب پان فروش ہوگا کہ جس کو اتنا بڑا اکاؤنٹ مل گیا. جتنی ان کی وجہ سے مخلوق نے ہدایت پائی اور جتنا انہوں نے دین کا کام کیا، وہ سارے کے سارے اعمال اس پان فروش کے کھاتے میں آ گئے. تو اس لیے دوسروں کو، ساتھ والوں کو نیکی کی نصیحت کرنا یہ انتہائی اہم ہے، مگر نصیحت کرنے میں محبت غالب ہونی چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نکتہ چینی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. علماء نے لکھنا ہے کہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ انسان برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے، یعنی اس کا اختیار ہے، اس کا مقام ایسا ہے کہ وہ خود روک سکتا ہے تو زبردستی اس کو روک دے. اور اگر ایسا نہیں تو دوسرا یہ کہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر کئی مرتبہ زبان سے کہنا بھی مصیبت سے خالی نہیں ہوتا. تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. ذالک عدف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا سمجھے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ انفرادی نصیحت سے ناراض ہوتا ہو تو اجتماعی طور پر اس کو نصیحت کر دے. مثال کے طور پہ بیان میں، گفتگو میں ایسی بات کہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے اس سے روکا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے.